کل جہاں سے سبق شروع ہوا تھا اللہ پاک نے رجل مومن کا بیان شروع کیا، وقال رجل مؤمن. وہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو آل فرعون کا مرد تھا وہ ایمان والا تھا، مومن تھا. اب یہ اگر آیت دیکھیں وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، یہ جو آیا ہے اس کے اندر وہ ان یکو کاذبن ان یکو صادقن یہ لفظ بول رہا ہے. ان کا مطلب اگر یہ سچا ہے، اگر یہ جھوٹا ہے، ان کا لفظ بول رہا ہے. تو ان جو آتا ہے یہ شک کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ دیکھو نا، اگر یہ سچا ہے، اگر یہ جھوٹا ہے، یہ آتا ہے سچ کے لیے. یہاں سے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یقین نہیں تھا، کیونکہ وہ ان لفظ بول رہا ہے، شک کا کلمہ بول رہا ہے، شک کا لفظ استعمال کر رہا ہے. تو شک بھی تو کیا ہے؟ کفر ہے. شک بھی کیا ہے؟ کفر ہے. سوال سمجھ میں آ گیا؟ اللہ پاک نے شروع میں کیا کہا؟ وقال رجل مؤمن، کہ وہ کیا تھا؟ ایمان والا تھا. اب یہ لفظ جو آ رہے ہیں وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، ان کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ان آتا ہے شک کے لیے، تو اس کا مطلب اس کو یقین نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور شک کر رہا ہے، شک کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. جواب سمجھیں اس کا، ہے تو وہ مومن ہی تھا، اس کو اللہ پاک کی توحید پر، حضرت موسیٰ کی رسالت پر، قیامت کے دن پر ایمان تھا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وقال رجل مؤمن، کہ وہ کیا تھا؟ ایمان والا تھا. رہی یہ بات کہ اس نے وَإِن يَكُ كَاذِبًا ان کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ان بول رہا ہے، یہ لفظ وہ اس لیے نہیں بول رہا کہ اس کو خود شک تھا، بلکہ یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ بھی تبلیغ کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ ایک طریقہ ہوتا ہے. نرم گفتگو کر رہا ہے، تدریجن لمحہ بلمحہ وہ بات کو کھول رہا ہے، اس لیے ان کا لفظ بول رہا ہے. یعنی مخاطب کا لحاظ رکھ کے وہ گفتگو کر رہا ہے. مخاطب کا لحاظ رکھ کے اس نے یہ کلمہ بولا، وگرنہ اس کو یقین تھا کہ یہ کون ہے؟ اللہ کا سچا نبی ہے. اس کو کہا جاتا ہے تلطیف فی الدعوت، کہ دعوت کے اندر نرمی اختیار کرنا. دعوت کے اندر کیا اختیار کرنی؟ لطف، تلطیف. دیکھو اگر وہ سیدھی طرح کہہ دیتا ہے کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ سچا ہے، جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہے فوراً تیرے اوپر عذاب آئے گا، اگر وہ اسی طرح کہہ دیتا تو پھر فرعون اس کو اسی وقت پکڑتا اور اس کو بھی لٹکا دیتا. تو کون ہوتا مجھے سمجھانے والا؟ ٹھیک ہے، اس نے یہ دعوت کے اندر نرمی والا طریقہ اختیار کیا ہے. شک نہیں تھا اس کو. اس کی مثال قرآن پاک میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ کہلوایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمان نقل کیا ہے، قل ان کان للرحمن ولد، میرے پیغمبر فرما دو کہ اگر اللہ کے لیے ان کان للرحمن ولد، اگر ہوتا رحمان کا کوئی بیٹا، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا اس کی. اب یہاں ان کا لفظ ہے، کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا کہ اللہ کی اولاد ہے یا نہیں ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ان جو ہے یہ اللہ پاک کی اولاد نہیں، یہ ان کو مشرکین کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ میاں دیکھو میں ضد نہیں کرتا، بلکہ میں حقیقت کے اوپر بات کو بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کی اولاد ہوتی تو میں اس کی عبادت کرتا. میں اس کی عبادت نہیں کر رہا تو معلوم ہوتا ہے اللہ کی اولاد نہیں ہے. تو یہاں جو ان کا لفظ بولا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ تلطیف فی الدعوت. مخاطب کی سختی کو مد نظر رکھ کے، مخاطب کے ایک
اس کی اجڑی طبیعت کو، اس کی سخت مزاجی کو، کہ پتہ ہے یہ بات کسی کی مانتا ہی نہیں ہے، اس کی سخت مزاجی کو مد نظر رکھ کے اس نے یہ تلطیف فی دعوت والا یہ معاملہ اس نے اختیار کیا ہے. اس نے دعوت کے اندر نرم گفتگو کو اپنایا ہے. یہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو بھی کہا تھا جب نبوت سے سرفراز کیا کوہ طور پہ، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا کہ اس سے جا کے نرم گفتگو کرنا، قولا لینا. سمجھ آئی؟ اس سے نرم بات کہنا، نرمی سے پیش آنا، لہجہ نرم رکھنا. ہاں گفتگو جو ہوگی تیری اس کو مدلل رکھو، لیکن لہجہ کیا رکھنا ہے؟ نرم رکھنا ہے. شاید کہ وہ نصیحت کو کیا کر لے؟ قبول کر لے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پھر بولو تلطیف فی دعوت. تا لام توئیں یا فا تلطیف لطف سے ہے نا، لطف. تو اس طریقے کو بھی اختیار کرو. یہ طریقہ قرآن خود بیان کرتا ہے. یہ دیکھو رجل مومن نے یہی طریقہ. اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ یہ اکھڑ مزاج ہے، یہ بات کو سنتا ہی نہیں ہے، سمجھ آئی، تو اس کو لہجہ گرم کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو پیار سے سمجھاؤ. مقصد ہے کہ اس کو ہدایت والا رستہ نصیب ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. اور کسی بھی حکمت عملی کے ذریعے اگر وہ سیدھے رستے پر آ سکتا ہے تو وہ آپ کو حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی. آپ کو لہجہ اپنا نرم رکھنا ہوگا. اور بالخصوص غیر کے لیے، غیر مسلم کے لیے تو آپ کو ہمیشہ لہجہ نرم ہی رکھنا پڑے گا. کیونکہ غیر مسلم کے لیے اگر آپ اپنی دعوت کے اندر نرم لہجہ استعمال نہیں کرو گے تو وہ آپ کو بد اخلاق کہے گا. کیونکہ اسلام جو مذہب ہے سب سے پہلے یہ زبان کے اوپر بھی بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ اپنی زبان کا اچھا استعمال کرو. آپ دعوت کس کی دینے لگے ہو؟ اللہ کی دعوت دینے لگے ہو. اگر آپ نے اللہ کی طرف بلانا ہے تو اللہ قرآن میں کتنا بار بار کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، میں لطف و کرم کرنے والا ہوں، میں رحیم ہوں. آپ اس رحمت والے کی طرف اس کو بلا رہے ہیں، اس لیے آپ نے اپنے لہجے کے اندر بھی رحمت والا لہجہ، رحم والا لہجہ ہی اپنانا ہے، اگلے کا لحاظ رکھ کے کہ اللہ کی طرف کیا کر جائے؟ آ جائے. آپ کی بد زبانی کو دیکھ کر، آپ کی سخت لہجے کو دیکھ کر اگر وہ دین اسلام سے پھر گیا، اگر وہ نیکی کے رستے سے ہٹ گیا، تو پھر اس کا وبال کس پر آئے گا؟ جہاں اس نے سیدھے رستے پہ آنا تھا نرم لہجے سے، وہاں وہ آپ کے گرم لہجے کو دیکھ کر کیا ہو گیا؟ دین اسلام سے متنفر ہو چکا ہے. وہ نیکی کی بات سے کیا ہو چکا ہے؟ متنفر ہو چکا ہے. وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. وہ دین سے متنفر ہو جائے گا، اسلام سے متنفر ہو جائے گا. پیار اور محبت سے اگلے کو سمجھاؤ. مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف آ جائے اور کوئی بھی حکمت عملی اختیار کر لو. اور حکمت عملی کے اندر پھر یہ بھی نہیں کہ وہ اسی کے کام تم اختیار کرنے لگ جاؤ. جس طرح آج مولویوں نے کوئی انداز بنائے ہوئے ہیں نا کہ بدعات کرتے ہیں، ان کو بدعات سے نکالنے کے لیے خود بھی بدعت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اور بہانہ کیا لگاتے ہیں؟ جی آہستہ آہستہ ہم ان کو نکال لیں گے. آہستہ آہستہ وہ آہستہ آہستہ کیا نکالنا، وہ خود ہی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خود ہی بدعات کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور پھر تعویلیں نکالتے ہیں. جی ہم ان کو اچھے رستے کی طرف لے کر آئے ہیں، اس لیے اگر ہم خود ان کے اندر شامل نہیں ہوں گی تو پھر یہ کس طرح اچھا رستہ اپنائیں گے؟ تو ان کے کام نہیں اختیار کرنے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں کلوایا گیا سورۃ کافرون ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہیں ہو تم عبادت کرنے والے جس کی میں کرتا ہوں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہیں ہو میں عبادت کرنے والا اس کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو سمجھایا، دن رات ایک کر دیا، لیل و نہار ایک کر دیا. تو کیا مطلب؟ مشرکین مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو گئے تھے، ان کی رسومات کے اندر، ان کے رسم و رواج کے اندر؟ نہ، اپنے مسلک کے اوپر، اپنے اسلام کے اوپر چلتے رہے، اس کو نہیں چھوڑا. دعوت اور تبلیغ کا رستہ بھی آپ نے بالکل نہیں چھوڑا، وہ بھی آپ نے جاری ہی رکھا. اور یاد رکھنا دو چیزیں اپنے دل کے اندر یہ بٹھا لو.
جب بھی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، نیکی کی راہ کسی کو دکھانی ہے، سب سے پہلے آپ کے دل میں اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب تک آپ کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا، کبھی بھی اگلے کے دل پہ وہ بات آپ کی اثر نہیں کرے گی۔ پوری رات آپ بیٹھ کے کسی کو واعظ و نصیحت کرتے رہو، پوری رات اخلاص نہ ہو آپ کے دل میں، ایک بات بھی آپ کی اثر نہیں کرے گی۔ ہاں، ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے دل میں اخلاص رکھ کے ایک بات اس کو کہہ دو، وہ ایک بات اخلاص والی اس کے دل کے اوپر آپ کی اثر کر جائے گی۔ مقصد سب سے پہلے کیا ہے؟ کس کی رضا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، سوائے اس کے نہیں، تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت خالص اور خالص کس کی رضا کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور پھر پہلا اخلاص یہ ہے، دوسرے نمبر پہ دعوت دو اس کو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ کے اوپر بھی ہوگی اور اس کے اوپر بھی ہوگی، اس کے اوپر بھی ہوگی۔ یہ دو چیزیں ذہن کے اندر رکھ لینا ہے۔ ہاں دیکھیں جی آگے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس انسان کو جو حد سے نکلنے والا ہے، کذاب بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھو رجل مومن کی گفتگو آ رہی ہے، اب مفسرین میں اختلاف پڑ گیا یہ کلام کس کا ہے؟ آیا یہ رجل مومن کا ہی اللہ کلام نقل کر رہے ہیں یا اللہ نے یہ اپنی طرف سے کلام یہ اللہ نے اپنی طرف سے بات بیان کی ہے؟ دو قول ہیں، یا تو یہ اللہ پاک نے اپنا کلام شامل کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر اس کی تفسیر کس طرح ہوگی کہ اللہ نے اگر اپنا کلام داخل کیا، اللہ فرمانا چاہتے ہیں اتنی خوبصورت، اتنی فصیح و بلیغ تقریر کی ہے رجل مومن نے، اتنا بہترین انداز اپنایا اس نے، لیکن فرعون کو کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا فرعون تو کیا تھا؟ کذاب تھا۔ فرعون تو کیا تھا؟ مسرفون تھا، حد سے نکلنے والا تھا، اس کو ہدایت اللہ پاک نے نہیں دی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ پاک کا ہے۔ یا دوسری تفسیر کہ یہ قول کس کا اللہ نقل کر رہے ہیں؟ رجل مومن کا۔ اس لحاظ سے تفسیر کس طرح ہوگی؟ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں دیکھو وہ کہتا تھا کہ اگر یہ موسیٰ سچا ہے، ٹھیک ہے، اگر موسیٰ سچا ہے، اگر یہ جھوٹا ہوتا تو اللہ پاک کیا اس کو معجزے دیتا؟ اللہ پاک اس کو ایسی ایسی آیات بینات دیتا جس کے آگے تم عاجز آ چکے ہو؟ اللہ پاک اس کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر کرتا؟ کیونکہ جو کذاب انسان ہوتا ہے، جو مسرفن ہوتا ہے، حد سے نکلنے والا، اس کو تو اللہ معجزے اور نبوت دیتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کو جو معجزہ ملا ہے، اس کو جو یہ آیات ملی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کیا ہے؟ سچا نبی ہے۔ اگر یہ سچا نہ ہوتا تو ان اللہ لا یہدی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر یہ جھوٹا ہوتا تو اللہ اس کو کبھی بھی رہنمائی نہ کرتا، کبھی بھی ہدایت نہ دیتا، کیونکہ اللہ پاک حد سے نکلنے والے کو اور جھوٹے کو کبھی ہدایت دیتے نہیں۔ تو یہ جو معجزات دکھا رہا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیا بات بیان کر رہا ہے؟ سچی بات بیان کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ دیکھیں جی، اللہ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، یہ پہلی تقریر کا اب تیسرا حصہ ہے۔ یہ 3 تقریریں تھیں نا اس کی، پہلا مزاج کیا تھا؟ نرم تھا، دوسرا سخت، اور تیسرا اس سے بھی سخت تھا۔ یہ ابھی نرم مزاج ہی اس کا چل رہا ہے۔ پہلا مزاج اس کا کیا تھا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، یہ پہلی تقریر کا کیا ہے؟ پہلا حصہ ہے۔ پہلی تقریر کا دوسرا حصہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، یہ پہلی تقریر کا دوسرا حصہ ہے۔ اب یہ جو آج جہاں سے سبق شروع ہوا یا قوم لکم الملک، یہ پہلی تقریر کا تیسرا حصہ ہے۔ یہ دیکھیں جی، یا قوم لکم الملک، اے میری قوم، لکم الملک، واسطے تمہارے ہے بادشاہت، الیوم، آج کے دن، ظاہرین، غالب ہونے والے، بیچ، فی الارض، زمین میں، فمن ینصرنا من بأس اللہ،
پس کون مدد کرے گا، فَمَن يَنصُرُنَا پس کون مدد کرے گا، من بأس اللہ اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا اگر وہ آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اگر وہ ہمارے پاس آ گیا بوجہ قتل و تکذیب کے، کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تکذیب کر رہے ہو، اگر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ گیا کون مدد کرے گا ہماری، اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا. دیکھو انداز دیکھو، رجل مومن نے کیا کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو مصر کی سرزمین پہ تمہاری بادشاہت ہے، آج تو اقتدار ہے، آج تو حکومت کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اور ارض مصر میں تم نے بنی اسرائیل کو اپنا کیا بنا رکھا ہے، غلام بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے، ظاہرین فی الارض تم غالب ہو، کیا ہے یعنی بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، تم ان کے اوپر غالب اور ان کو مغلوب کر رکھا ہے. لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر موسیٰ سچا ہوا تو پھر ان کو ہم نہ مانے پھر بھی، بلکہ الٹا اس کے قتل کے اوپر درپے ہو جائیں، تو پھر اللہ کا اگر عذاب آ گیا تو ہمیں بچائے گا کون اس سے. ٹھیک ہے، یہ پہلی تقریر کا کیا ہے جی، تیسرا حصہ ہے. اب دیکھیں آگے فرعون بولا، قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. مخالفت فرعونی، مخالفت کی. اب اس نے کہا فرعون نے، ما اریکم نہیں مشورہ دیتا میں تمہیں، نہیں میں رائے دیتا تمہیں، الا ما ارى مگر وہ جو میں رائے دے چکا ہوں پہلے، مگر وہ جو میں مشورہ دے چکا ہوں بس، وما اهدیکم اور نہیں میں تمہیں دکھاتا، الا سبیل الرشاد مگر راہ بھلائی کی. سبیل راہ، الرشاد خیر کی بھلائی کی. دیکھو اس بے ایمان کا کول، دیکھو مخالفت، دیکھو کیسی بات کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں سب سے بڑا بے عقل جو ہوتا ہے وہ ایسی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ذہن کے اوپر بس بادشاہت سوار ہے، اقتدار سوار ہے، حکومت سوار ہے، اپنے اسباب کے اوپر وہ نظر لگائے بیٹھا ہے، اس کے اوپر غرور اور تکبر کیے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں بس کوئی نظر ثانی نہیں ہوگی، کوئی اس کے اندر سوچ و بچار نہیں ہوگی، جو میں نے فیصلہ کر دیا ہے. فیصلہ کیا تھا، ضرونی اقتل موسیٰ، کہ چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو کیا کروں گا، قتل کروں. ولیعد ربا اور وہ اپنے رب کو پکارے، میں نے یہ فیصلہ کر دیا، بس میں جو رائے دے دی ہے میں وہی رائے اختیار کروں گا. ٹھیک ہے، وما اہدیکم اور میں تو تمہیں کون سا رستہ دکھا رہا ہوں، بھلائی کا رستہ دکھا رہا ہوں، خیر کا رستہ دکھا. خیر کا رستہ کیا مطلب ہے کہ اگر یہ غالب آ گیا، پیچھے گزرا نا کہ یہ کیا چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، سمجھ آئی ہے، یہ تمہارے دین کو بدلنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ غالب آ گیا تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تم مغلوب ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے تم سب، تمہاری حکومتیں چھین لی جائیں گی. میں تمہیں بھلائی کی راہ دکھا رہا ہوں، اس کو اپنے رستے سے ہٹاؤ، ختم کرو، تب ہی تم اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر قائم رہ سکو گے، تب ہی تم زمین میں غالب رہ سکو گے، وگرنہ تم کیا ہو جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. یہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا اس نے، اپنی طرف سے اس نے عقل مندی کا جواب دیا ہے. ظالم ہوتے ہیں نا کئی ایسے عقل مند جن کو انسان بڑے مشہور ہوتے ہیں، جی فلانا عقل مند ہے، فلانا عقل مند ہے، لیکن ایک درجے کی بھی ان کو عقل نہیں ہوتی، ایک درجے، اور وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. اور اللہ پاک نے یہ اس کی دکھائی ہے کہ ظالم انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتا تھا، اور دیکھو لوگوں کو کیا بتا رہا ہے کہ یہی بلائی کا رستہ ہے، کہ اس کو اپنے رستے سے کیا کر دو، ہٹا دو. بجائے اس کی بات ماننے کے، بجائے اس کے معجزات کو دیکھ کر اس کی بات تسلیم کرنے کے، الٹا اس کی کیا کر رہا ہے، تکذیب کر رہا ہے، الٹا اس کو جھٹلا رہا ہے، اور لوگوں کو بھی کوئی دلیل نہیں دے رہا، بس اپنی ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے، اپنے عناد کے اوپر اڑا ہوا ہے، بس جی میں نے اس کو اپنے رستے سے ہٹانا ہی ہٹانا ہے، اس کو میں نے تبھی میری جان چھوٹ سکتی ہے. ایک گاؤں تھا نا، گاؤں کے اندر ایک بڑا مشہور تھا بندہ، عقل مندی کے لحاظ سے، دیہات تھا، لوگ اس کی عقل مندی کے بڑے چرچے کرتے تھے، بڑے چرچے کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک درخت کے اوپر بندہ چڑھ گیا، چڑھ تو گیا لیکن اسے اترنا نہیں آتا تھا، اوپر پھنس گیا. گاؤں والے سارے اکٹھے ہو گئے، بھئی اس کو کس طرح اتاریں، یہ بے وقوف چڑھ تو گیا اوپر،
اب اس کو اتارے کس طرح؟ کسی نے بتایا جی فلانا جو بندہ ہے وہ بڑا عقل مند ہے، وہ اس کو لے کر آؤ، وہ مشورہ دے گا، تو وہ اتاریں گے اس طرح اس کے مشورے کے مطابق۔ اب وہ عقل مند جو تھا وہ آیا، اس نے مشورہ کیا دیا، اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا، تم اس طرح کرو، ایک رسہ لے کے آؤ، اس کی طرف پھینکو اور اس کو کہنا رسہ اپنی کمر پہ باندھ لے، اور پھر وہ رسہ نیچے کو کھینچو، اور رسہ لے کے آئے گاؤں والے، اس کی طرف رسہ پھینکا، رسہ اس نے کمر پہ باندھا، اور جب گاؤں والوں نے اس کو کھینچا رسے کو وہ نیچے آ کے زمین پہ کیا ہو گیا؟ مردار ہو گیا، گر پڑا۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ تو نے کیا مشورہ دیا، یہ تو مر چکا ہے۔ اس نے کہا اس کی قسمت یہ مر گیا ہے، وگرنہ میں نے تو 100 بندے کنویں سے اسی طرح نکالے ہیں۔ اس کی قسمت کہ یہ مر گیا، وگرنہ میں تو 100 بندے کھوچو انجے ہی کڈے۔ تو یہ عقل مندی ہوتی ہے، مشہور ہو جاتے ہیں نا عقل مندی کے اندر۔ اللہ معاف فرمائے۔ عقل وہی ہے جو دین کے مطابق ہو بس۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ اب یہ دوسری تقریر شروع ہو چکی ہے جی اس کی، دیکھو انداز، دیکھو تبلیغ کا، اس کے انداز دیکھو۔ تقریر کا دوسرا حصہ ہے اب یہ تقریر ثانی، اب ترقی ہے، سخت لہجہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ آپ نے بتانا ہے وہ کس چیز کا ڈراوا دے رہا ہے۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس انسان نے جو ایمان لایا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں خطرہ کرتا ہوں اوپر تمہارے، مثل یوم الاحزاب، اوپر تمہارے مثل دن احزاب کے۔ احزاب مطلب گروہ، جماعتیں، حزب کی جمع ہے نا، یہ حزب کی جمع احزاب، حزب مطلب گروہ، احزاب مطلب کئی گروہ، ٹھیک ہے۔ مثل دن احزاب کے، مثل دأب قوم نوح، مثل حال قوم نوح، وعاد اور عاد، وثمود اور سمود، والذین من بعدہم اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، ان کے بعد گزرے، مثلا قوم لوط، قوم شعیب۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور نہیں ارادہ کرتے اللہ پاک ظلم کا بندوں پر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو سخت انداز شروع ہو چکا ہے اب تقریر کا، پہلے انداز نرم، پھر تھوڑا سا سخت ہے۔ کیوں؟ فرعون نے بے عقلی کا مظاہرہ کیا کہ میں تمہیں خیر اور بلائی کا راہ دکھاتا ہوں۔ فرعون کی تقریر کے بعد اس مومن پھر سب کو کیا کیا ہے؟ اب خطاب کیا ہے، مخاطب کیا ہے اپنی طرف، ناصحانہ انداز میں اس نے نصیحت کو شروع کر دیا۔ اے میری قوم، اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی اسی طرح تکذیب کرتے رہے تو مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، میں خطرہ کرتا ہوں کہ تم پر اسی طرح کا قہر و غضب نہ نازل ہو جائے اللہ پاک کی طرف سے جو قہر و غضب پچھلی قوموں کے اوپر، پچھلے احزاب کے اوپر نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مثال دی، مثال قوم نوح کے اوپر سیلاب آیا، قوم عاد کے اوپر کیا چلا؟ اندھیری چلی، قوم سمود کے اوپر زلزلہ آیا، اور ان کے بعد کئی گزرے، قوم لوط بستیاں اجڑ گئیں، قوم شعیب ان کے اوپر بھی زلزلے آئے، کہیں وہ تمہیں بھی تہس نہس کر کے نہ رکھ دیا اللہ پاک کا عذاب، ٹھیک ہے۔ اب آگے ادخال الہی، وہی اللہ پاک کا جملہ ہے، یہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، یہ رجل مومن کا جملہ نہیں ہے، اللہ کا جملہ ہے۔ اشکال ہے نا، شبہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے پچھلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، یا اللہ یہ تو ظلم ہے، سب کو تو نے ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ جو میں نے عذاب بھیجا تھا وہ یوں ہی نہیں بلکہ وہ عذاب کے مستحق تھے۔ ظلم کرنا تو درکنار، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اللہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا بندوں پر۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، تو نے سب کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ظلم تو درکنار، ظلم کا میں اپنے بندوں پر
ارادہ بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ جو عذاب بھیجا تھا ان ظالموں نے کیا کی تھی؟ تکذیب کی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے ان کے اوپر رسول ان کی طرف بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور پھر رسولوں نے سمجھایا، اور ان ظالموں نے رسولوں کی کیا کی؟ تکذیب کی، جھٹلایا، اور ہم نے پھر بھی ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجا، بلکہ ان کو کیا دی؟ مہلت دی، ڈھیل دی۔ لیکن جب ان کو سرکشی کے اندر حد سے تجاوز کر گئے، حد انسانیت سے نکل گئے، پھر ہم نے ان کے اوپر کیا بھیج دیا؟ عذاب بھیج دیا۔ عذاب کے وہ خود مستحق بنے، انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کیا، لیکن اللہ پاک بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور نہیں ارادہ کرتے اللہ پاک ظلم کا بندوں پر۔ یہ قوم عاد کی طرف، سمیع اللہ بھائی، قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر آئے تھے؟ ہے کہیں؟ رفیق بھائی، قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر آئے تھے؟ قوم عاد کی طرف اسداللہ صاحب، جواد بھائی، زبیر بھائی، منصور بھائی، حضرت شعیب علیہ السلام، ماشاءاللہ، حضرت شعیب، کاشف بھائی، ندیم بھائی، جی، حضرت ہود علیہ السلام۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام۔ قوم شعیب جو تھی ان کی قوم کا الگ ذکر ہے، اصحاب مدین، اصحاب الایکہ۔ یہ جو دو قومیں تھی، یہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، یہ بڑی قومیں یہ تھی۔ سرکشی جنہوں نے سب سے زیادہ کی تھی یہ تین قومیں تھیں۔ ان کا ذکر قرآن میں اللہ بہت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ پاک ان کو سب سے زیادہ نام ذکر کرتے ہیں، نوح، عاد، سمود، نوح، عاد، سمود، سب سے زیادہ مثال کے طور پہ اللہ پاک انہی قوموں کا ذکر کرتے ہیں کہ بچ جاؤ، بچ جاؤ، انہوں نے بڑی سرکشی کی۔ طاقتور قومیں تھی نا یہ بہت زیادہ، سمجھ آئیے؟ یہ چیزیں یاد رکھو خدا کے لیے۔ قرآن پاک ختم ہونے پہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے علم کے اندر اضافہ کرو، یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھیں جی آگے، وَيَا قَوْمِ انی اخاف علیکم یوم التناد۔ اچھا، یہ جو پچھلی آیت گزری ہے اس نے اس میں کس چیز سے ڈرایا ہے؟ اس نے ہاں تخویف دنیاوی سنائی ہے۔ اب اس نے آگے ترقی کی ہے جی، اب یا قوم انی اخاف، تقریر ثانی کا اب دوسرا حصہ ہے یہ۔ پہلے تخویف دنیاوی، اس کا اثر نہیں ہوا، اب تخویف اخروی۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم بے شک میں خطرہ کرتا ہوں، ڈرتا ہوں اوپر تمہارے، یوم التناد، فریاد کے دن کے، اس چیز کا خطرہ کرتا ہوں میں، دن فریاد کے، یوم تولون مدبرین، جس دن کے تم پھیرے جاؤ گے، پھیرے جاؤ گے، مدبرین، پیٹھ پھیرنے والے، پیٹھ دینے والے، کس کی طرف؟ جہنم کی طرف، ٹھیک ہے؟ ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا واسطے تمہارے اللہ سے کوئی چھڑانے والا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے تمہیں چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلے ان کو کس عذاب سے ڈرایا ہے؟ دنیا کے، اب اس کو آخرت کے عذاب سے۔ یوم التناد، یہ مطلب کیا ہے؟ یہ قیامت کا دن مراد ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پکار کا دن۔ کیوں پکار کا دن کہا گیا؟ جہنمی اس دن چیخو پکار کریں گے، وہ بڑا عجیب منظر ہوگا نا وہاں پہ، چیخو پکار ہوگی جب ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلائیں گے، ہماری مدد کرو، ہمارے بچاؤ، کسی طرح سے سفارش کرو، لیکن ان کا کوئی کام نہیں بنے گا، کوئی وہاں پہ سننے والا نہیں ہوگا، چیخو پکار ہوگی، آہو بکا ہوگی، رونا دھونا ہوگا سب کا۔ اس لیے اس نے یہ لفظ بھی عجیب استعمال کیا ہے، اے میری قوم بے شک میں خطرہ کرتا ہوں اوپر تمہارے دن فریاد کے، کہ تم اس دن فریادیں کرو گے، چیخو پکار کرو گے، اور جس دن تم پھیرے جاؤ گے، پھرو گے جہنم کی طرف پیٹھ دینے والے، جہنم کی طرف پیٹھ دینے والے تم پھرو گے، ٹھیک ہے؟ ما لکم من اللہ، ٹھیک ہے؟ اس دن کی ہلاکت سے میں ڈرتا ہوں، اس دن کی رسوائی سے میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے، کہ اگر اس دن ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے، تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا تمہیں اللہ کے سوا
کوئی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا وہاں، کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے کسی کا کوئی ایسا تعلق ہو کہ وہ اللہ کے عذاب سے تمہیں چھڑا لے، نہ کسی کی جبری شفاعت، کوئی سفارش وہاں پہ نہیں چلے گی، اور نہ تمہارا وہاں کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی تمہیں اللہ سے عذاب سے بچنے کے لیے تمہیں کوئی تدبیر بتائی جائے گی، کوئی کوشش کاوش سب کچھ تمہارا ناکام ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے میں خطرہ کرتا ہوں تمہارے اوپر فریاد کے دن کی، کہ وہاں تم ذلیل اور رسوا نہ ہو جانا۔ آگے پھر ادخال الہی اللہ کا کلام ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور وہ انسان جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پس نہیں ہے واسطے اس کے کوئی ہدایت دینے والا، کوئی ہدایت دینے والا۔ اللہ نے فرمایا اتنی اچھی تقریر کر رہا ہے وہ رجل مومن، اتنی اچھی تقریر کر رہا ہے، تخویف دنیاوی بھی سنائی، دنیا کے عذاب کا ڈراوا، آخرت کے عذاب کا ڈراوا، لیکن فرعون کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کر رہی۔ اب اللہ پاک نے فرمایا یہ غضب کے اوپر مشتمل ہے اللہ پاک کا یہ کلام، کہ ان باتوں کا تقاضا تھا، اس اچھی تقریر کا تقاضا تھا، اس ناصحانہ فصیحانہ جو تقریر کی اس کا تقاضا تھا، وہ ایمان قبول کرتا، حضرت موسیٰ کی بات کو تسلیم کرتا، لیکن وہ بے ایمان ایسا کہ ذرہ برابر اس کے دل پہ اثر نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا پھر جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اس کو، ٹھیک ہے۔ اتنی خوبصورت تقریر کے بعد بھی وہ اس کی بات کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے، قبول ہی نہیں کر رہا رجل مومن کی بات کو۔ تو صحیح اکھڑ مزاج قسم کے جو انسان ہوتے ہیں، جو سیدھی بات سننا گوارا نہیں کرتے، سوچ و وچار، دیکھو فرعون سوچ و وچار ہی نہیں کر رہا، غور و فکر ہی نہیں کر رہا اس کی بات کے اندر، بلکہ ساتھ کے ساتھ کیا دیتا جا رہا ہے، وہ جواب دیتا جا رہا ہے، انکار کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا، نیک بات کا اثر نہیں۔ ایسے انسان کے دل کے اوپر ہی اللہ مہر لگاتے ہیں، کسی کو پھر کوئی جتنا مرضی اس کو سمجھا لے اس کو پھر ہدایت نصیب ہوتی ہی نہیں ہے، نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ اب یہ تیسرا حصہ ہے دوسری تقریر کا، ٹھیک ہے۔ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل، آج سے پہلے، بالبینات، ساتھ واضح دلائل کے، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، پس ہمیشہ تم شک میں رہے، مما اس مسئلے سے جو آیا وہ تمہارے پاس ساتھ اس مسئلہ توحید کے، حتیٰ اذا ہلاک، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا، یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، قل تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز نہیں اللہ بھیجے گا اس کے بعد کوئی رسول۔ کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے، من ہوا مسرف مرتاب، اس انسان کو جو ہو حد سے نکلنے والا، مرتاب شک کرنے والا، اس کو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ کیا کر دیتے ہیں؟ یضل اللہ، گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ آیت سمجھنی ہے ذرا غور سے۔ ہدایت کے جس طرح 4 درجے میں نے آپ کو سمجھائے ہیں نا، اسی طرح گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں گمراہی کے؟ 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلے شک آتا ہے انسان کے دل میں، یہ گمراہی کا پہلا درجہ ہے کہ حق کے متعلق شک آتا ہے، حق کے اندر وہ شک کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی جو شک پہلا درجہ ہے، اس کا ازالہ ہو جائے، ختم ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن جب یہ شک بڑھتا ہے، دوسرے درجے میں پہنچتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ضلال۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضلال مطلب گمراہی۔ شک آتا ہے تو پھر دوسرا درجہ، شک بڑھتے بڑھتے گمراہی کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بولو سارے، گمراہ ہوتا ہے۔ پھر یہی جب گمراہی کے اندر وہ پکا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے جدال، مطلب جھگڑا، جدال جھگڑا، پھر وہ باطل کی خاطر جھگڑنے لگ جاتا ہے، باطل کی خاطر
جھگڑنے لگ جاتا ہے حق والوں کے خلاف، حق کے خلاف، اسلام کے خلاف. یہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ. یہ تیسرا درجہ جب آ جاتا ہے، یہ تیسرا درجہ بڑھتے 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 پھر اس کے دل کے اوپر اللہ لگاتے ہیں مہر جباریت. کیا لگاتے ہیں؟ مہر جباریت لگا دیتے ہیں کہ اب اس کو حق سننے کی، حق سمجھنے کی اللہ پاک اس سے صلاحیتیں ساری کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں. کبھی بھی اس انسان کو ہدایت نصیب ہی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. اب مجھے سچی بات بتانا، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، یہودی عیسائی کی بات نہیں کر رہا. اگر ہم مسلمانوں کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں تو کس درجے تک وہ پہنچ چکے ہیں؟ تیسرے پہ. پہلا درجہ شک ہے، اللہ کے اوپر یقین نہیں رہا ان کو، اس کی رحمتوں کے اوپر یقین نہیں رہا، اس کے وعدوں کے اوپر یقین نہیں رہا. دوسرا درجہ، تیسرا درجہ جدال ہے، جدال. لوگ ناانصافی کی خاطر لڑتے ہیں، لوگ جھوٹ کی خاطر لڑیں گے، لوگ برائی کی خاطر لڑیں گے. ہاں، نیکی کی خاطر کوئی نہیں لڑتا، اللہ کے دین کے لیے کوئی نہیں لڑتا. اللہ کی مخالفت کے اوپر سب اکٹھے ہو جائیں گے. جہاں اللہ کی مخالفت ہو رہی ہو وہاں دل سے سارے اس مجمع کے اندر چلے جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن جدھر اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے وہاں پہ اکٹھے ہونے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ان کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں. یہ تیسرا درجہ کیا ہے؟ جدال. اور یہ درجہ جب بڑھتا ہے پھر وہ کیا چیز اختیار کرتا ہے؟ مہر جباریت. اس کو پھر ہدایت نہیں نصیب ہوتی. کتنے درجے ہو گئے جی گمراہی کے؟ 4 درجے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب ایک اور بات سمجھنی ہے. یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا، 4 درجے. اب دوسری بات سمجھو، 2 قانون ذہن میں رکھنے ہیں، پھر یہ آیت آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. جب انسان شک کرتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے انسان کو ضلال کے نیچے لے آتے ہیں. شک کرتا ہے تو اللہ انسان کو ضلال، گمراہی کے نیچے لے آتے ہیں. یہ پہلا قانون ہے. دوسرا قانون، جب انسان جدال کرتا ہے باطل کی خاطر تو اللہ اس کے دل پہ کیا لگاتے ہیں؟ مہر جب. یہ دوسرا قانون ہے. پہلا قانون، جب شک کرتا ہے تو اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، گمراہ. دوسرا قانون کیا ہے؟ جب وہ حق کے خلاف جدال کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل پہ کیا لگاتے ہیں؟ مہر جباریت. 2 قانون ذہن میں رکھنے ہیں، گمراہی کے 4 درجے ذہن میں رکھنے ہیں. دیکھو جی آیت کے اندر غور سے آیت دیکھنی ہے جی. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي. گمراہی کا کون سا درجہ آیا؟ گمراہی کا کون سا درجہ؟ پہلا. شک آ گیا. اچھا آگے چلیں. حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ. آ گیا دوسرا درجہ، گمراہی آ گیا جی. اچھا، اسی کے اندر آپ نے دیکھنا ہے كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ. قانون کون سا ہے اس میں؟ پہلا قانون ہے کہ جب گمراہ ہوتا ہے، ہاں شک کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. قانون بھی آ گیا پہلا. اور گمراہی کے کتنے درجے آئے ہیں؟ 2 درجے. کون کون سے؟ شک اور گمراہی، ضلال. ٹھیک ہے. اور قانون کون سا آیا ہے؟ پہلا، کہ جب انسان شک کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیت سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگلی آیت دیکھیں، اسی سے اگلی. الذین یجادلون فی آیات اللہ. یہ گمراہی کا کون سا درجہ ہے؟ تیسرا. اچھا، بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ. ترجمہ دیکھیں، کیا لگا دیتے ہیں اللہ؟ کون سا درجہ آ گیا گمراہی کا؟ 4تھا درجہ گمراہی کا آ گیا ہے. اور قانون کون سا آیا ہے؟ دوسرا قانون بھی آ گیا ہے. آیت کے شروع میں الذین یجادلون
جدال کرتے ہیں تو اس جدال کے تحت اللہ کیا لگاتے ہیں؟ بولو سارے، کذالک یطبع اللہ، اللہ اس کے دل پر کیا لگاتے ہیں؟ پھر مہر لگاتے ہیں۔ آگئی ساری باتیں میں سمجھ میں؟ ہاں، جس طرح ہدایت کے 4 درجے ہیں اسی طرح گمراہی کے بھی کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ شک۔ دوسرا درجہ ہاں گمراہی۔ تیسرا درجہ جھگڑا جدال۔ چوتھا درجہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مہر جباریت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ شک بھی انسان کی طرف سے، ٹھیک ہے، گمراہی خود ہی گمراہ ہو گیا شک کر کے۔ تیسرا درجہ جدال، چوتھا درجہ مہر جباریت ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ چلو اگر یوں کر لو کہ شک انسان کی طرف سے، پھر گمراہ اللہ کر دیتا ہے۔ جدال انسان کی طرف سے، مہر جباریت کون لگاتا ہے؟ اللہ لگاتا ہے۔ جس طرح ہدایت ہے نا، ہدایت میں پہلا درجہ انابت ہے، اپنا دل صاف کرو، یہ کس کی طرف سے ہے؟ بندے کی طرف سے۔ دوسرا درجہ ہدایت اللہ پھر اس کو دیتا ہے۔ تیسرا درجہ استقامت بندے کی طرف سے۔ چوتھا درجہ ربط القلب، وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ اس کے دل کے اوپر ایمان کی گرہ لگا دیتے ہیں، کسی طرف سے اس کے دل میں کفر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جب گمراہی کی مہر جباریت لگتی ہے تو پھر کسی طرف سے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، مہر لگا دیتے ہیں اللہ پاک ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں کے آگے کیا کر دیتے ہیں؟ پردہ۔ حق دیکھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے چھین لی، حق سننے کی صلاحیت بھی اللہ نے چھین لی، حق کو سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے چھین لی، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہے؟ مہر ہی لگا دی ہے، کہ کبھی کسی وقت ان کے دل میں حق داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ دل میں کسی سوراخ، ہر سوراخ اللہ نے بند کر دیا ہے ان کا، مہر لگ گئی ہے۔ مہر جب لگتی ہے نا، خط لکھا جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے، آخر میں کیا لگائی جاتی ہے؟ مہر۔ اس مہر کے بعد پھر اس خط میں کچھ نہیں لکھا جاتا۔ جب مہر لگ جائے انسان کے دل پہ، پھر اس مہر کے بعد ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کفر کی مہر لگ جائے، پھر کفر کے بعد اس کے ایمان نہیں داخل ہو سکتا۔ اگر ایمان کی مہر لگ جائے، ایمان کے بعد پھر کفر نہیں داخل ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ بچنا چاہیے ان چیزوں سے، دیکھ لو، بچنا چاہیے۔ گمراہی کا پہلا درجہ شک آتا ہے انسان کے دل میں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے وعدوں کے اوپر جب انسان کا یقین ختم ہوتا ہے، اللہ نے جتنے قرآن پاک میں باتیں کی ہیں، اگر انسان کے دل میں شک آ جائے، گمراہ ہو گیا، بس انسان گمراہ ہو گیا۔ ذالک الکتاب، پہلے یہ اللہ نے پہلے ہی اس چیز کا ازالہ کر دیا قرآن میں، کہ شک بھی نہ کرنا، کہ شک گمراہی کا پہلا درجہ ہے۔ اگر یہ آ گیا نا تو پھر گمراہی بھی آئے گی، جدال بھی آئے گا، پھر میں مہر بھی لگا دوں گا۔ اللہ نے کتاب شروع کرتے ہی پہلے ہی انسان کے ذہن کو صاف کر دیا کہ یہ جو کلام پڑھنے لگا ہے نا تو اس میں شک بھی نہ کرنا، شک بھی کرے گا مارا جائے گا، تو مارا جائے گا۔ تو آج لوگ اسلام کے رستے پہ چلنا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے ذلت کا باعث بنے گا، میرے لیے ذلت کا باعث بنے گا۔ اور یقین کرو ہمارے مسلمانوں کا نظریہ بن چکا ہے کہ یار اگر میں اسلام کے احکام اپناؤں گا، میرے پاس پیسہ نہیں آئے گا، دولت نہیں آئے گی، ایک خود مختاری کی زندگی نہیں میں گزار سکتا، اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت رہ کے چلوں گا، ٹھیک ہے، نکارہ ہو جاؤں گا، غربت میرے قدموں میں آئے گی۔ تو جب وہ یہ چیزیں سوچتا ہے، یہ شک آ گیا، پھر اگلا درجہ گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر اس کو کوئی جا کے سمجھاتا ہے، پھر اسے کیا کرتا ہے؟ جھگڑا کرتا ہے، پھر اللہ مہر جباریت لگاتا ہے اس کے دل پہ، جا دفع ہو، تجھے میں اپنے دین کے قریب ہی نہیں آنے دوں گا، تجھے میں آنے نہیں دوں گا، تجھے میں اپنی مسجد سے بھی دور کرتا ہوں، میں اپنی تجھے خانقاہ سے دور کرتا ہوں، ذکر اذکار سے دور کرتا ہوں، تیری زبان پہ میں اپنا نام بھی جاری نہیں کروں گا، تیرے دل پہ میں قرآن نہیں اترنے دوں گا، تجھے اپنے دین کے قریب ہی نہیں آنے دوں گا، دفع ہو جا، تجھے میری ضرورت نہیں ہے، میرے کلام کی، میرے دین کی، میرے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تجھ جیسے بندوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں دفع ہو جا۔ اور وہی انسان کی ذلت کا اصل سبب ہے کہ اللہ اس کو اپنے سے کیا کر دے؟ دور کر دے۔ آج کوئی ماں باپ اپنے نافرمان بیٹے کو جب گھر سے نکالتے، ہم اس بیٹے کو عقل مند کہتے ہیں؟ کون دنیا کا ایسا شخص ہے جو اس بیٹے کو عقل مند کہے؟
ہم کہتے ہیں یہ پرلے درجے کا ذلیل انسان ہے کہ جس کے ماں باپ نے اس کو اپنے گھر سے کیا کر دیا ہے؟ نکال دیا۔ وہ سچا اللہ جب اپنے در سے کسی کو دھکا دے گا تو وہ اس سے بھی بڑا کوئی ذلیل انسان ہو سکتا ہے؟ کائنات کے اندر اس سے بڑا کوئی ذلیل انسان ہو سکتا ہے جس رب نے اس کو اپنی چوکھٹ کے اوپر اب ماتھا رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی، جس اللہ نے اس کے زبان کے اوپر اپنا نام بھی جاری نہیں کیا، چھین لیا ہے، توفیق ہی نہیں دی اللہ پاک نے اس کو سجدے کی، قرآن پڑھنے کی، دین سمجھنے کی، اسلام سمجھنے کی، ایسا انسان کیا ہو جائے گا کائنات میں؟ سب سے بڑا ذلیل انسان کہلائے جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی اب وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، بالبینات ساتھ واضح دلائل کے، اسی ملک مصر میں، فما زلتم، پس ہمیشہ تم شک میں رہے، مما جاءکم بھی، اس مسئلے سے جو آیا وہ تمہارے پاس ساتھ اس مسئلہ توحید کے، ٹھیک ہے۔ اور جب حتی اذا ہلاک، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، یہاں پہ ہلاک مانا نہیں کیا جائے گا، فوت مانا کیا جائے گا، یعنی موت آ گئی، کل تم، تو پھر تم نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس یوسف کے بعد کوئی رسول۔ سمجھے جی آیت کیا اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوال پہلے یہ سمجھو کہ مومن آل فرعون و موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگوں کو خطاب کر رہا ہے۔ کس دور کے لوگ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تمہارے پاس حضرت یوسف آئے تھے۔ کس کے پاس؟ تمہارے پاس، حالانکہ یوسف کو آئے ہوئے تو کئی سو سال گزر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت کئی سو سال بعد آئے تھے۔ ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، اس کے کئی سو سال گزرنے کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ اور یہ رجل مومن جو خطاب کر رہا ہے، یہ حضرت موسیٰ کے دور کے لوگوں کو خطاب کر کے کیا کہتا ہے؟ تمہارے پاس کون آئے تھے؟ یوسف علیہ السلام آئے تھے، مصر میں آئے تھے۔ دیکھو نا سارے خطاب وہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے، فما زلتم، تم شک میں رہے، مما جاءکم، جو تمہارے پاس لے کر آیا، کل تم نے کہا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول۔ تو یہ کیا مطلب ہے کہ ان کو خطاب کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ یہ افعال جو کیے تھے وہ کن لوگوں نے کیے تھے؟ پہلے لوگوں نے کیے تھے حضرت یوسف کے زمانے میں، کہ انہوں نے حضرت یوسف کی تکذیب کی تھی، ان لوگوں کے افعال تھے۔ تو ان کو کیوں کہا جا رہا کہ تم نے کہا تھا کہ ہرگز اللہ اس کے بعد اب کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اور انہوں نے، تم نے تکذیب کی تھی؟ حالانکہ یہ تو نہیں تھے اس دور میں۔ جواب سمجھو، پہلے ایک مثال سمجھ لو۔ ایک مسجد ہے، مسجد کے اندر ایک مولوی صاحب آئے، بڑے اچھے ہیں، نیک ہیں، ٹھیک ہے، مقتدی جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اور ایک مہینہ گزرا، مقتدیوں نے پکڑا امام صاحب کو، مسجد سے باہر نکال دیا۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، اسی طرح 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 30 سال گزرے، 30 سال کے بعد ایک اور عالم آیا۔ ایک انسان آ کے اب مسجد کے مقتدیوں کو سمجھاتا ہے کہ بابا دیکھو، آج سے 30 سال پہلے بھی ایک عالم آیا لیکن تم نے ان کی قدر نہیں کی، اور آج یہ جو عالم آ رہا ہے، خدا رہا اس کی کیا کرنا؟ قدر کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ جو 30 سال پہلے تھے، کیا وہ 30 سال کے بعد وہی لوگ ہیں؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو اس مسجد میں مقتدی تھے وہ تمہارے آباء و اجداد تھے، یعنی آباء و اجداد کا فعل جو ہے اس کی نسبت ان کے بیٹوں کی طرف بھی کی، کہ بابا وہ تمہاری قوم ہی تھی، تمہارے باپ دادا ہی تھے جنہوں نے آج سے 30 سال پہلے اس عالم کی کیا نہیں کی؟ قدر نہیں کی۔ آج 30 سال کے بعد یہ عالم آیا، اچھا تم اس کی کیا کر لینا؟ قدر کر لینا، تم اپنے آباء و اجداد کی طرح اس کو نہ نکال دینا، ٹھیک ہے۔ یعنی آبا کے فعل کی نسبت جو ہے، آباء و اجداد باپ دادوں کے فعل کی نسبت، کام کی نسبت ابنا کی طرف کی ہے، یعنی ان کی اولاد کی طرف کی دی رجل مومن نے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جو یوسف آئے تھے نا ملک مصر میں، وہ تمہارے آباء و اجداد کے اندر ہی آئے تھے، ٹھیک ہے، جس سے تمہاری نسل چلی، اور تمہاری نسل میں ہی وہ حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے، تمہارے آباء و اجداد۔ تو جب تمہارے آباء و اجداد نے یوسف علیہ السلام کی تکذیب کی، لہٰذا تم بھی تکذیب نہ کرنا۔ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا؟ ٹھیک ہے، واضح دلائل کے، تم شک میں رہے، ٹھیک ہے،
اور جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کیا کہا کہ اب اللہ رسول نہیں بھیجے گا. تو آباء و اجداد کے فعل کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ آج ان کی اولاد کی طرف کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جو آخر کے اندر جو لفظ ہے قل تم لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، ہرگز نہیں بھیجے گا اس کے بعد اللہ کوئی رسول، اس کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. ایک مطلب تو مفسرین بیان کرتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا شکر ہے ربا جان چھٹی، اب کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اب کوئی ایسا نہیں آئے گا. کیا روزانہ اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اب نہیں اللہ کوئی رسول بھیجے گا. سمجھے؟ ایک مطلب تو یہ مفسر. ایک مطلب شاہ صاحب نے ذکر کیا، وہ بھی بڑا زبردست ہے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ. فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی جب تک زندگی تھی مصر والے ان کی نبوت کے قائل نہیں تھے. بادشاہت کے تو قائل تھے، مانتے تھے، نبوت کے قائل نہیں تھے. ان کی موت کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کی موت ہوئی، موت کے بعد جب مصر کی سلطنت بگڑی، مصر کی سلطنت فرعونوں کے پاس آئی، بندوبست بگڑ گیا، ظلم و ستم شروع ہوا. اب کہنے لگے ہائے یوسف جیسا بندہ اب نہیں آئے گا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ہاں، اس کا آنا شہر میں کتنا مبارک تھا، کتنا مبارک تھا کہ ظلم و ستم نہیں تھا، کسی کی حق تلفی نہیں تھی، انصاف تھا، امن تھا ہر طرف. لیکن اب اس جیسا کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. یہ انہوں نے افسردگی کے ساتھ یہ جملہ بولا تھا. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، گمراہ کر دیتے اسی طرح، ہاں، بوجہ اسی شک کے، دیکھو پیچھے شک تھا نا، بوجہ اسی شک کے گمراہ کرتا ہے اللہ پاک من ہوا اس انسان کو جو وہ حد سے باہر نکلنے والا ہے، مرتاب شک کرنے والا ہے. کیا ہے؟ شک کرنے والا ہے. آگے الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. الذین یجادلون گمراہی کا کون سا درجہ ہے؟ تیسرا درجہ ہے، جدال شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں بوجہ اناد کے اللہ کی آیات میں، بغیر دلیل کے، بغیر سلطان، بغیر سند کے، بغیر دلیل کے، عقلی نقلی دلیل کے بغیر. ٹھیک ہے، اتاہم جو آئے ان کے پاس. ٹھیک ہے، جو آئے ان کے، اللہ کی آیتیں ان کے پاس آئیں، بغیر دلیل کے اللہ کی آیتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا، رجل مومن نے کہا کبر مقتن، بڑی ناراضگی کی بات ہے یہ. کون سی؟ یہ جدال والی، یہ بحث و مباحثہ والی اللہ کی آیتوں کے اندر بڑی ناراضگی کی بات ہے. عند اللہ، کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں. دیکھ لو بھائی، برائی کی تائید کرنا، برائی کو فروغ دینے میں کسی کی مدد کرنا، کبر مقتن عند اللہ کے شامل ہے. یہ سب کچھ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اسلام کو ہیچ کرنے میں کسی کی مدد کرنا، یہ کبر مقتن عند اللہ کے اندر شامل ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ جس سے لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، کوئی ایسی چیز جو انسان کو اللہ کی فرما برداری سے دور کر رہی ہے، اگر کسی انسان نے اس چیز کو ایجاد کیا یا ایجاد کرنے والے کی مدد کی تو کبر مقتن عند اللہ کے اندر شامل ہے یہ چیز. ہر انسان اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھول کے اس جملے کو اپنے دل کے اندر نقش بٹھا لے. اس کا یہ بات ہے قرآن پاک کی کہ مجھ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو کہ جو اس کو مالک کائنات سے دور کرے، سچے خدا سے دور کرے، خالق کائنات سے دور کرے، کبر مقتن عند اللہ. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کوئی کسی قسم کی برائی ہو، کوئی کسی قسم برائی، دیکھو برائی ہوتی ہے، برائی معاشرے کے اندر رائج ہو جائے تو وہ نیکی نہیں بن جاتی. جس طرح آج لوگوں کا ایک اعتقاد بن چکا ہے، نظریہ بن چکا ہے کہ جو برائی معاشرے کے اندر فروغ پا رہی ہو، لوگ کہتے ہیں کہ جی سارے کر رہے تو مینوں کی موت پہ گئی، میں بھی کراں گا.
جاؤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਤੁਸੀਂ. یہ لوگوں کا ایک اعتقاد ہے فی زمانہ کہ سارے لوگ کر رہے ہیں, میرے لیے کون سا یہ حرام ہو گیا. بھائی سارے لوگ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں وہ چیز حلال ہو جائے گی, کیونکہ وہ چیز اللہ نے کیا کی ہے, حرام کی ہے. اللہ کی حرام کردہ چیز کو ساری کائنات بھی اگر کرنے لگ گئی تو وہ حلال نہیں ہوگی بلکہ کیا رہے گی, حرام ہی رہے گی. یہ جو ہماری قوم ہے نا آج, یہ لکیر کی فقیر بن چکی ہے, لکیر کی فقیر بن چکی ہے. ان کو جو جدھر لگاتا جا رہا ہے یہ ادھر ہی لگتے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں نا جس کا ذہن غلامانہ ہو جائے, ہماری لگامیں جو ہیں وہ غیروں کے ہاتھ میں ہیں, وہ جدھر پھیرتے ہیں ادھر ہی پھر جاتے ہیں. ہمیں جو اللہ نے رستہ دیا ہے ہم اس رستے کے اوپر نہیں چل رہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ فرماتے ہیں اپنی رسیاں کس کو پکڑاؤ, مجھے پکڑاؤ. لیکن ہم نے اپنی رسیاں کس کو پکڑائی, یہود و نصارہ کو پکڑائی ہیں. ہم نے اپنی رسیاں یہود و نصارہ کو پکڑائی ہوئی ہیں, اللہ کو اپنی رسی پکڑائیں. ہمیں کوئی رشتہ دار برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے, ہم کہتے ہیں جی ناراض نہ ہو جائے, جانا پڑے گا. ہم نے رشتہ داروں کو اپنی لگام دے دی ہے. معاشرہ کوئی برائی کر رہا ہے, اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, ہم کہیں گے یار کیا کہے گا معاشرہ اگر ہم نہ گئے تو پھر کیا ہوا, کوئی نہیں, ان کو ہم نے لگام دی. ہر طرف ہم نے لکیر کے فقیر ہیں, جو جدھر لگا رہے ہیں ہم لگتے جا رہے ہیں. فلانا کام کر رہے یہ میں بھی کروں گا, میرے رشتہ دار کر رہے ہیں میں بھی کروں گا, میرے چچا زاد کر رہے ہیں, میرے ماموں زاد کر رہے ہیں, میرے پھوپھی زاد, میں بھی یہ برائی کروں گا, مجھے کیا ہو گیا. تو بھائی جو برائی ہے وہ کیا رہے گی, برائی رہے گی. اللہ کے نزدیک وہ کیا ہوگی, برائی ہی رہے گی. اور یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے. اللہ نے فرمایا جو میری آیتوں کے اندر جھگڑا کریں گے, جو میرے دین اسلام کے اندر کیا کریں گے, جھگڑا کریں گے. وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور ان لوگوں کے ہاں بھی جو ایمان لائے, سبحان اللہ, ان لوگوں کے ہاں بھی. اب یہ چیز ایمان کو پرکھنے والی چیز ہے. یہ کیا ہے, اب جو بندہ برائی کہیں ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے دل کے اندر بھی برا نہ جانے, تو اللہ کے قرآن کے تحت وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. دیکھ لو, اللہ نے فرمایا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرے گا نا بغیر دلیل کے, اللہ کے دین کو گرانے کی کوشش کرے گا, ہیچ کرنے کی کوشش کرے گا, میں بھی ناراض ہوں گا, اور ایمان والے جو لوگ ہیں وہ بھی کیا ہوں گے, ناراض ہوں گے. تو جو ناراض نہیں ہوگا سمجھو وہ ایمان والا ہی نہیں ہے, وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی ہے. اور جو خود ہی جا کے برائی میں شامل ہو جائے, ایک تو دل کے اندر برا جاننا یہ تو ہے ہی نہیں, یہ بھی اللہ نے فرمایا ایمان کی نشانی نہیں ہے. اور جو خود برائی میں شامل ہو جائے یہ تو اگلا درجہ ہو چکا ہے بھی, کہ ایمان کی اس کے دل کے اندر کمک ہی نہیں ہے, کوئی چراغ ہی نہیں ہے اس کے دل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے, جب تیری برائی تجھے غمگین کر دے, فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ, تو سمجھ لے تو ایمان والا ہے, تیرے دل کے اندر ایمان ہے. تیری نیکی اذا سرت کا حسنتو کا, جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے, تیری برائی تجھے غمگین کر دے, پشیمان کر دے اس فعل کے اوپر, تو سمجھ لے فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ, تو ایمان والا ہے. جب تو نماز پڑھ کے خوش ہو جائے, جب تو قرآن پڑھ کے خوش ہو جائے, جب تو سجدہ کر کے خوش ہو جائے, اور کوئی تجھ سے بغیر ارادے کے یا ارادتاً اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو چکا ہے, وہ گناہ کرنے کے بعد تیرے دل میں ایک شرمندگی اٹھی کہ یا اللہ میں نے تجھ سے نافرمانی کی, میں نے گناہ کیا, یہ شرمندگی اگر تیرے دل میں آ گئی, فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ, تو کیا ہے, ایمان والا ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں. یہ تھرمامیٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی امت کو, کہ اگر اپنے دل میں ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہو تو یہ چیز دیکھو اپنے اندر, کیا تم جو نیکی کر رہے ہو خوش بھی ہو رہے ہو یا نہیں ہو رہے, اور جو برائی ہو رہے ہو اس کے اوپر غمگین ہو رہے ہو کہ نہیں ہو رہے. اگر کوئی برائی ہو جائے, نہ آج ہم نیکی پر خوش ہوتے ہیں نہ برائی پر غمگین ہوتے ہیں, نہ آج نیکی پر خوش ہوتے ہیں نہ برائی پر غمگین, دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں ہمارے اندر. حالانکہ چھوٹی سی حدیث ہے, یہ چھوٹی سی حدیث ہے. کرنٹ چیک کیا جاتا ہے نا ٹیسٹر لگا کے بجلی کی,
ہے کہ نہیں؟ یہ تھرمامیٹر ہے، یہ ٹیسٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ذہن میں کر لو یہ حدیث. تیری نیکی تجھے کیا کر دے، برائی کیا کر دے، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، سمجھ لو تم ایمان والے ہو. نیکی کر کے بھی خوش نہ ہوئے، برائی کر کے بھی غمگین نہ ہوئے، تو سمجھو ایمان ہے ہی نہیں دل میں. بس ایک فالتو فضول زندگی گزار رہے ہیں، بغیر مقصد کے، بغیر کوئی دل کے اندر مشن لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. بس اللہ کی دھرتی کے اوپر ہم بوجھ ہی بنے ہوئے ہیں. بس صرف دل میں یہی فکر ہے کہ صبح کھانا مل جائے، شام کھانا مل جائے، دوپہر مل جائے، بس رات کو سو جائیں آرام اور سکون کے ساتھ. بغیر مقصد کے ہم زندگی جی رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا ایمان والے لوگ بھی اس کو کیا کریں گے، برا تسلیم کریں گے. آگے شادیوں کا موسم آ رہا ہے نا، سیزن چل پڑا ہے، ذرا غور رکھنا، سوچو وچار کر لو خدا کے لیے، خدا کے لیے دیکھ لینا. اور آج یہ جو شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں ہوتی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ایک ذرہ برابر بھی مجھے دکھا دو کسی چیز کے اندر اللہ کی فرما برداری. بدبختوں نے نکاح کو بھی نافرمانی بنا دیا ہے. وہاں بھی 2 نمبری کرتے ہیں. جہاں 1 نمبری کرنے کا کام ہے وہاں 2 نمبری کرتے ہیں. کرتے کس کے ساتھ ہے؟ مولوی صاحب کے ساتھ کرتے ہیں. پوری شادی میں کروڑ 2 کروڑ کا خرچہ کریں گے اور مولوی صاحب کو 500-600 روپیہ دے کے چل. جدھر اچھا بننے کا ادھر بھی 2 نمبری کرتے ہیں، باقی رہ کیا گیا ادھر گرد دے. یقین کرو، بچا لو اپنے آپ کو. یہی فتنے ہیں، یہی فتنے ہیں، یاد رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی تاریکی کی طرح فتنے آئیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اس طرح تمہارے اوپر فتنے اتارے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکوں کو تمہارے اوپر گرایا جائے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے انسان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور انہی فتنوں میں مبتلا ہو کے انسان کا دل کیا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. دیکھ لو، اللہ کو راضی رکھنا ہے، اللہ کو راضی رکھ لو. دوسری طرف مخلوق ہے، اس کو راضی رکھنا ہے، اس کو راضی کر لو. یہ تمہاری مرضی ہے. ہر کوئی جانتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ قرآن پاک کتنے سپارے پڑھ لی ہیں؟ 24واں پارہ ہے الحمدللہ. 24واں پارہ، 23 سپارے مکمل آپ نے پڑھ لیے ہے. اگر اب بھی میرا کوئی قرآن پڑھنے والا نیکی اور برائی میں فرق نہ کر سکا، ابھی بھی اس کے دل کے اندر وہی قرآن پڑھنے سے پہلے جو دل تھا، سیاہ دل تھا، اب بھی اگر وہی ہے، تو یہ 23 پارے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو. پھر وہ اپنے آپ کے بارے میں سوچو وچار کرے کہ مولا یہ وہ کلام ہے جس نے عمر جیسے سخت دل کو بھی بدل کے رکھ دیا، جس نے خالد بن ولید جیسے سخت دل کو بدل کے رکھ دیا. جو شراب خور تھے، زانی تھے، شرابی تھے، ظلم و ستم کرنے والے، اس قرآن نے ان کے دلوں کو بھی اثر کر دیا. ان کو رضی اللہ عنہم کے پروانے ملے. اللہ 23 سپارے ہم نے سبق در سبق پڑھے، لیکن یہ چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر جو سینے کے اندر ہے ہمارے، یہ ہمارے دلوں کو کیوں نہیں بدل سکا؟ قصور قرآن کا نہیں ہے، قصور اس ظالم یہ جو سینے کے اندر ہے اس کا ہے. ہم نے اس کے اوپر محنت نہیں کی ہے، ہم نے خود کوشش نہیں کی ہے اس کو سنوارنے کی. سمجھ آئیے گی جی؟ ہاں. وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کے ہاں بھی جو ایمان لائے ان کو کے ہاں بھی کیا ہے؟ بڑی ناراضگی ہے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جبار. جب وہ جھگڑا کریں گے اللہ کی آیتوں کے بارے میں، اللہ ناراض ہوں گے، ایمان والے لوگ ناراض ہوں گے. پھر اسی طرح مہر لگا دے اللہ پاک. کیا لگا دیتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے اللہ پاک. عَلَىٰ كُلِّ قلب، سارے دل، اوپر سارے دل. اس کا میں کل کا ترجمہ ہر نہیں کر رہا، اس کی تفصیل میں کل سمجھاؤں گا. اوپر سارے دل متکبرن، متکبر کے، جبارن، سرکشی کرنے والے کے. ہر متکبر جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یہ ترجمہ نہیں، بلکہ متکبر اور سرکش کے انسان کے دل جو ہوتا ہے وہ سارے دل کے اوپر کیا لگ جاتی ہے کہ ایمان کسی طرف سے اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا.
اس متکبر اور جبار کے دل کو پورے کے اوپر کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ گئی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی سوراخ ایسا بچا ہی نہیں ہے کہ جہاں سوراخ سے ایمان اس کے دل میں داخل ہو جائے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ جزاک اللہ جی، آج کے دل تک کافی ہے. یہ جس